اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فرشتوں سے کہا میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو اور میں جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کر رہے ہو. یہ فرشتے کیا ظاہر کر رہے تھے, کیا چھپا رہے تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں نا جی. یہ اصل میں ظاہر کیا کر رہے تھے؟ یہ جو ظاہر ہے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے. یہ ظاہر کیا انہوں نے جی. اور کہنے لگے ہم تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. یہ ظاہر. اور چھپا کیا رہے تھے؟ اللہ تعالی لن يخلق ربنا اکرم واعلم منا. اللہ تبارک تعالیٰ اگر کوئی مخلوق پیدا بھی کر دے تو ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکرام کے لیے آدم کے ان کو کہا کہ سجدہ کرو, اور علم ظاہر کرنے کے لیے کہ تم سے زیادہ علم دیکھو. سوال کر رہا ہوں تم ایک جواب نہیں دے پا رہے ہو, اور یہ ہے کہ تمام کے تمام سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو چیز تم چھپا رہے ہو, جو تم چیز ظاہر کر رہے ہو, میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا علم کے ذریعے اور اکرام کیا سجدہ کرا کر کے جی. اور اس کے بعد ابلیس کا ذکر کیا گیا کہ سجدے کے لیے جب کہا گیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ایک نکتہ یہ ہے کہ اپنے قصور کو مان لینا یہ ہے انسانیت, اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا جی. تو انسان رہو, اپنی غلطی کو مانو. میرے رب غلطی ہو گئی, میں اپنی تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں جی. اور اللہ کے سامنے جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. بندہ کہتا ہے میرے رب میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. تو اپنے قصور کا, اپنی غلطیوں کا اعتراف یہ انسانیت ہے. اور اپنی غلطیوں پر اڑے رہنا, غلطی ہے مگر وہ مان نہیں رہا ہے, تو ایک ہے غلطی پر اڑے رہنا, یہ شیطانیت ہے. اور غلطی پر اڑے رہنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ میں جس موقف پر ہوں وہی موقف صحیح ہے. شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ یہ جو ہے آگ سے بنا ہے, میں آگ سے بنا ہوں, مٹی سے بنا ہے. بھلا آگ مٹی کے سامنے کیسے جھک سکتے؟ دیکھو تعویل کر رہا ہے, وہ تعویل کر رہا ہے. ایک تو اس نے حکم نہیں مانا, غلطی کی, اور اس غلطی کو وہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اپنی غلطی کو مان لینا یہ انسانیت ہے, اور اپنی غلطی پر اڑے رہنا اور اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ شیطانیت ہے. یہ شیطان سے ہوا ایسا. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو کلمات سکھائے. خطا دونوں سے ہوئی, ابلیس سے بھی ہوئی اور آدم سے ہوئی. آدم سے کہا گیا تھا اس درخت کے قریب مت جانا, اس کا پھل مت کھانا, کھا لیے, غلطی ہوئی نا. اور شیطان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کا سجدہ نہیں کیا, غلطی دونوں سے ہوئی. لیکن ایک اپنی غلطی پر جمع رہا اور دوسرے نے اپنی غلطی کا اعتراف, نادم ہوا. اس ندامت کی وجہ سے کہ میرے رب غلطی ہو گئی, یہ نادم ہونے کا ثمرہ دیکھیے. اللہ فرما رہا ہے میں تجھے ایسے کلمات سکھا رہا ہوں, ان کلمات کے ذریعے مجھ سے معافی مانگ. یہ ہے توبہ توفیق. کیا کہا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, آدم نے اپنے رب سے کلمات حاصل کیے. یہ توبہ توفیق. اللہ نے وہ کلمات دیے, توفیق دی. یہ کلمہ سیکھ لے اور ایسے ہی بول. کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر. یہ کلمات سکھائے. فتلقى آدم من ربه کلمات, یہ توبہ توفیق ہے. فتاب علیہ, اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, یہ توبہ قبول ہے. تو گویا آدمی نادم ہو اپنے گناہ پر تو اللہ تبارک و تعالی توبہ توفیق عطا کرتا ہے, اور توبہ توفیق عطا کرنے کے بعد توبہ قبول عطا کرتا ہے. تو ایک ہے توبہ توفیق اور ایک ہے توبہ قبول. بنی اسرائیل میں ایک بھتیجے نے مال حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا. جی. اور ایک نکتہ بتاؤں,
دنیا میں اس روئے زمین پر انتہائی ذلیل قوم اور سب سے مادہ پرست قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں، اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن. جی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن نمبر 1 پہ ہیں یہ. جی، سب سے بڑے مادہ پرست. وہ صرف اسباب دیکھتے ہیں، مسبب الاسباب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ان کا قاعدہ رہا ہے. آدمی سبب اختیار کرے مگر سبب اختیار کرنے کے بعد معاملہ مسبب الاسباب کے اوپر چھوڑ دے. آدمی دکان پر جائے، یہ سبب ہے. ڈیل کرے، یہ سبب ہے، لیکن معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. میرے رب، میں دکان پر آیا، میں نے وقت دیا، ڈیلنگ کی، سب کچھ کیا، سبب اختیار کر لیا. میرے رب، اب فائدہ پہنچانا، میری تجارت کو فروغ دینا، یہ تیرا کام ہے. تو صرف سبب مسلمان اختیار نہیں کرتا، بلکہ سبب اختیار کرنے کے بعد معاملہ مسبب الاسباب کے اوپر ڈال دیتا ہے. جی، معاملہ مسبب الاسباب کو بڑا. یہودیوں کا صرف اسباب ہے، آج بھی مسبب الاسباب کے اوپر ان کی نگاہ نہیں ہے. انہوں نے نظر انداز کیا ہوا صرف اسباب. اللہ نے ان کے اسباب پہ دھجیاں اڑا کر کے رکھ دی ہیں. برابر وہی تذکرہ ہے. بھلا لاٹھی سے پتھر پر اگر مارا جائے تو پتھر سے پانی نکلتا ہے کیا؟ سوال پیدا نہیں. میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ یہ ڈنڈا لیجئے اور ماریے پتھر کے اوپر، پانی نکالیے. ہوتا ہے ایسا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو، پتھر کے اوپر لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشمے نکل پڑ رہے. یہاں سبب ہی نہیں ہے، صرف مسبب الاسباب ہے. سبب کو درمیان سے ہٹا دیا گیا. آگے وہاں جو قتل ہوا ہے وہاں بھی صرف سبب ہے. بہت غور سے سنو، بہت پیاری بات ہے. ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا، اس کا نام عامیل بتایا گیا ہے، اور قاتل جو ہے وہ خود حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کے خون بہا مانگنے لگا کہ کون قتل کرنے والا ہے، قاتل سے خون بہا دلوائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. بہرحال انہوں نے بہت سارے سوالات کیے، سوالات جیسے جیسے کرتے گئے سختی آتی گئی. آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا، اب ہم مان لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے لگو تو انشاءاللہ کہہ لیا کرو، برکت ہوتی ہے. جی، ہر کام انشاءاللہ لمہتدون. جی، یہ کامیاب. حکم کیا دیا گیا کہ اب ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو. اچھا، گائے ذبح کیا انہوں نے. گائے ذبح کرنے کے بعد گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا وہ جو مرا پڑا آدمی ہے اس سے مس کر دو، ٹچ کر دو، زندہ ہو کر کے قاتل کا نام بتا دے گا. اللہ. گائے ذبح کی گئی، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس مرے ہوئے آدمی سے ٹچ کیا گیا. آدمی نے زندہ ہو کر کے بتا دیا کہ یہ بھتیجا ہی میرا قاتل ہے. جی جی، آیت کریمہ دیکھو، پھر بحث کرتا ہوں. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا، رب تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اس کو مار اس کے باز کے ذریعے. یعنی یہ میت جو ہے، مرا ہوا جو آدمی ہے، اس کو مار. کیسے؟ بِبَعْضِهَا، یہ جو گائے کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے مارو، زندہ ہو کر کے یہ نام بتا دے گا. بتا دیا اس نے. آپ دیکھ رہے ہیں آدمی مرا ہوا ہے، گائے ذبح کرنے کے بعد گائے بھی تو مر گئی ہے، گائے بھی تو مر گئی ہے. مری ہوئی چیز کا حصہ مرے ہوئے آدمی سے ٹچ کیا جا رہا ہے تو ایک مردہ چیز کو ٹچ کیا جا رہا ہے مردہ سے، اور وہ مردہ زندہ ہو جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبب؟ یہ سبب کہاں ہے یہاں؟ سبب کہاں ہے یہاں؟ سبب تو ہے ہی نہیں. ڈائریکٹ مردہ سے مردہ زندہ ہوتا ہے. جی، مردہ سے مردہ تھوڑی زندہ ہوتا ہے. گائے ذبح کرنے کے بعد مردہ ہو گئی، اور وہ آدمی بھی مردہ تھا. مردے کو مردے سے ٹچ کیا گیا تو مردہ زندہ ہو گیا. ایسا کیسے؟ یہاں سبب ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ مسبب الاسباب ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. تو بندہ کوئی سبب اختیار کرے تو صرف سبب کے اوپر نگاہ مت رکھے، اس کی پوری نگاہ مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. جی، یہاں ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ دل جو ہے نا، دل یہ پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. اور یہی نہیں کہا گیا بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. دیکھو کیا کہا گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے زیادہ سخت. ارے
دل تو ایک نرم چیز ہے، یہ پتھر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ اور پتھر سے بھی سخت کہا گیا ہے، ایسا کیسے سمجھیں اس کو ایسے سمجھیں کہ پتھر کا کام کیا ہے؟ سختی نا۔ اگر سخت نہ ہو، نرم ہو، تو بلڈنگ آپ اٹھا رہے ہیں پتھر کے ذریعے، بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ جائے گی، سخت ہے نا، اس وجہ سے بلڈنگ ٹکے گی۔ اگر نرمی آ جائے تو لوہا سخت ہے، اگر نرم ہو جائے تو پوری بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ تو لوہے کی فطرت کیا ہے؟ سخت ہونا۔ اب وہ جب تک سخت رہے گا تب تک وہ اپنا کام کر رہا ہے، نرم ہو جائے تو اپنے کام کے الٹا کر رہا ہے، وہ ایسا ہو جائے گا نا، نہیں سمجھے؟ لوہے کا کام کیا ہے؟ لوہے کی فطرت کیا؟ سختی نا۔ پتھر کی فطرت کیا؟ سختی نا۔ اگر یہ سختی وہ کھو دے تو بلڈنگ نیچے آ جائے گی۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے نا، تبھی بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے۔ یہ لوہا سخت ہے، اپنا کام کر رہا ہے، بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے۔ پتھر سخت ہے، اپنا کام کر رہا ہے، بلڈنگ ٹکی ہوئی ہے۔ یہ اگر اپنا کام چھوڑ کر نرم ہو جائے، بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ ایسے ہی پتھر پر جب لاٹھی ماری گئی تو اس سے پانی نکل پڑا۔ جی، پتھر سے پانی نہیں نکلتا ہے، پانی نکل پڑا، نرم ہو گیا ہو۔ ایسے ہی دل اپنا کام کرنا بند کر دے تو جیسے پتھر سے پانی نکل آتا ہے، جبکہ پتھر سے پانی نکلتا نہیں، یہ دل پتھر ہو جاتا ہے اگر اپنا کام بند کر دے تو۔ جی، یہ مطلب ہے اس کا۔ غور کرو اس کے اندر۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ۔ اللہ اکبر، کیا کلام الہی ہے، سبحان اللہ۔ ایک سمندر ہے علوم کا، سمجھ میں نہیں آتا کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑا جائے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو کتاب دی تھی، دیکھو وہی حال ہمارا ہے، کتاب دی تھی۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ ان کو کتاب دی گئی تھی یہودیوں کو، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیا۔ جی، منمانی کرنے لگے، کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ نے ان کو جادو میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جتنے احکام نازل کرتے تھے وہ کتاب میں لکھ لیتے تھے، جی، اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جی، اور اس کو اپنے تخت کے نیچے رکھتے تھے۔ جی جی، جب آپ کا انتقال ہو گیا، مر گئے، تو بدماشوں نے، جنوں و شیاطین نے، خاص طور سے دو یہودی، جی، ہاروت اور ماروت، بعض لوگوں نے ان کو یہودی کہا ہے، وہ فرشتے نہیں ہیں، وہ ایسا کہا گیا۔ تو ان لوگوں نے وہ کتاب وہاں سے نکال لی اور اس کے اندر جادو مکس کر دیا، اور لوگوں کے سامنے آئے اور کہا سلیمان علیہ السلام جو جنوں، انسانوں، طیور اور تمام چیزوں کے اوپر جو حکومت کرتے تھے، اسی کتاب کی وجہ سے، اسی جادو کی وجہ سے، یہ جادو تھا، جادو کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا جادو کفر ہے، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، بولے تھے ولیکن الشیاطین کفروا، جی، شیاطین نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جادو سیکھنا اور سکھانا، اسے استعمال کرنا کفر ہے۔ اور انہوں نے کلام الہی میں یہ جادو کی چیزیں ملا کر کے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بیان کے اوپر ایک مفسر کا تفسیرہ ہے بڑا پیارا، کہ انسان جب کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، جی، من ترک ما ينفعه ابتلی بالاشتغال بما يضره، جب آدمی ایسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو نفع دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نفع بخش چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اسے ایسی چیز میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے۔ ایسے ہی آدمی سنت چھوڑ دے تو اللہ اس کو بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، جی، اس لیے کہ جو چیز نفع بخش ہے اگر اس کو چھوڑ دے تو اللہ ذرا رسا چیز میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی انہوں نے کتاب الہی کو پیچھے ڈال دیا، جو نفع بخش چیز تھی، اللہ نے ان کو جادو میں مبتلا کر دیا جو ڈائریکٹ کفر ہے۔ اللہ اکبر، لہذا بچو۔